جناب طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چودھری صاحب بہت شکریہ پہ قیمتی وقت کا. سر آپ شواہد پیش کر رہے ہیں, وزارت داخلہ ثبوت لے آئی ہے, ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں, لیکن سر یہ تو دوبارہ بھی آئیں گے, اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, احتجاج کریں گے, ان کا مقصد ہے, وہ مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب بار بار اگر وفاق کی طرف وہ آتے ہیں یا جسے آپ کہتے ہیں کہ حملہ آور ہوتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مطلب ویڈیوز آپ پیش کر دیں گے ٹھیک ہے, لیکن کیا اس سے وہ بار بار آنا رک جائے گا؟ نہیں, وہ نہیں رکے گا, وہ دوبارہ آنے کا اعلان کر رہے ہیں. اس کو حل کیسے کریں گے سر؟ دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایک سیاسی احتجاج کو سیاسی احتجاج کی حد تک رہنے دیں. ایک پیسفل پروٹیسٹ اور ہوتا ہے, اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے سرکاری وسائل کو اور اپنی ریسورسز کو, ایک صوبے کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے صوبے یا وفاق پہ حملہ آور ہونا بالکل ایک اور بات ہوتی ہے. اور جس طریقے سے یہ 24 نومبر کی جو کال تھی, اس میں جو کے پی سے کراؤڈ آیا ہے سارا, اور جس طرح انہوں نے ایک ایک رکاوٹ کے اوپر, جو کہ ظاہر ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی کو کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر کو کرنے کے لیے, اٹین کرنے کے لیے لگائی گئی تھی, ان کو جس طرح انہوں نے عبور کرتے ہوئے سینکڑوں کے قریب بندے, پولیس والے, رینجر زخمی کیے, 3 لوگ شہید ہوئے, 2 اس میں پولیس والے شہید ہوئے. تو یہاں تک پہنچتے ہوئے جو وہ پرتشدد کراؤڈ تھا, وہ اسلام آباد نے دیکھا, اس کے لائیو مناظر آپ نے دیکھے. اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گئے, جس کو یہ آپریشن کہتے ہیں, اس سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی تشریف لے گئے تھے. وہ تو گاڑیوں کے قافلے میں جس سپیڈ سے نکلے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان کے کارکن ان کو آگے سے روک رہے تھے, لیکن وہ روک نہیں رہے تھے. ان کی گاڑیوں کے بونٹ کے آگے کارکن کھڑے تھے. جس سپیڈ سے وہ گئے ہیں, اس کے بعد باقی بھی ان کا جو کراؤڈ گیا ہے, اس کے بعد جو منفی پروپیگنڈا انہوں نے اپنی اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے شروع کیا, جو اپنے ورکرز کے سامنے بھی وہ ایکسپوز ہوئے, بے عزت ہوئے, اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا جناب سب سے پہلے فگر دی کہ 278 لوگ ہمارے جو ہیں یہاں پہ کارکن شہید ہو گئے ہیں. یعنی اس سے بڑی کوئی ڈرامہ بازی, اس سے بڑا کوئی جھوٹ آپ نے پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے؟ اس سے بڑی کوئی لاشوں کی سیاست آپ نے پاکستان میں دیکھی ہے اس سے پہلے؟ 278 عوام آدمی نہیں کہہ رہا, سابق گورنر اور ان کے اسٹال وارٹ ممبر قومی اسمبلی کہ کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں 50 سال کا جو ریکارڈ ہے ان کا. اچھا سر, دیکھیں آپ نے دعویٰ کیا تھا, یعنی آپ کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ 1500 غیر قانونی افغان باشندے بھی شامل تھے احتجاج میں. وہ کہاں گئے؟ انہیں گرفتار کیا گیا ہے, وہ کس کے پاس ہیں؟ ان کا کوئی اتا پتہ ہے سر؟ دیکھیے, پکڑے تو وہی گئے جو پولیس نے کوشش کی اور اریسٹ کر سکے. ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں جب بھگدڑ مچتی ہے تو پھر سارے لوگ تو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے. نہ سارے لوگوں کو اریسٹ کرنا مقصود تھا, ظاہر ہے انہیں منتشر کرنا ہی لا انفورسنگ جو ایجنسیز تھیں وہ ان کی تھی. لیکن براہ راست جو وائلنس میں ملوث آپ کو نظر آئے, پولیس کے اوپر براہ راست جنہوں نے پتھراؤ کیے, گولیاں چلائیں, اور کچھ کے پاس ویپنز بھی تھے, انہیں اریسٹ کیا گیا ہے. باقی جتنے سارے آئے ہیں کراؤڈ میں, سب کو تو نہیں اریسٹ کیا جانا تھا. اچھا چوہدری صاحب, تحریک انصاف کے نا سر 3 مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی مقدمات ختم ہو, پھر جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور 26ویں یعنی ترمیم, اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ پارلیمان جو ہے وہ, ان کو لگتا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپنے آپ کا احتساب سے مبرہ رکھ رہی ہے. سر یہ جو مطالبات ہیں ان کے, اگر ان کو ایڈریس کیا جائے تو جیسے بار بار اسلام آباد کی طرف وہ آتے ہیں, وہ آنا شاید کم ہو جائے, کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کے مطالبات سیاسی ڈائلاگ سے ہی صحیح پورے ہو سکتے ہیں یا اس پہ بات ہو سکتی. دیکھیے, ہم کوئی الزام نہیں لگاتے. ہم نے جو 5 لوگ شہید ہوئے تھے انہی کے نام لیے, انہی کا بتایا. جتنے پولیس والے زخمی ہوئے تھے انہی کے فوٹیجز موجود ہیں, انہی کا بتایا. جو لوگ شرپسندی میں ملوث تھے انہی کے خلاف مقدمات درج ہوئے. یہ جو آپ وزارت داخلہ کی اور عطا طارق صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا, آج ایک اور پروگرام میں تھا تو عتیق اپنا تیمور جھگڑا صاحب, نام لے کے بتا دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی 12 لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں 278, وہ کہہ رہے ہیں 12 لوگ. تو یہ تو قوم کو بتانا فرض ہے گورنمنٹ کا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کبھی غازہ کی تصویریں لگا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا, ایمانداری سے بتائیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نا. ہم نے کل پروگرام کیا اس پہ, ہم نے کل پروگرام کیا سر اس پہ, پوری فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. انٹرنیٹ سے تصویریں
جو لوگ بیچارے کہیں کہیں حادثوں میں ہلاک ہوئے. چلے ٹھیک ہے طارق فضل جوہری صاحب، وقت چونکہ کم ہے، میں بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.